السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز چینل۔ ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ عمران خان کا قوم سے ویڈیو لنک پر خطاب کے حوالے سے بات کروں گا۔ ایک بہترین سیاسی اور محب وطن لیڈر کا خطاب بالواسطہ یا بلا واسطہ سب کچھ بتا دیا، اور بڑے پیارے انداز میں پی ڈی ایم کو اور پی ایم ایل این کو ان کے منصوبے کو ناکام بنانے کا ایک بہترین چپیڑ لگا دیا۔ اگر انداز آپ دیکھ لیں، اگر ان کے الفاظ اور جملوں کا چناؤ آپ دیکھ لیں، تو آپ واقعی مان لیں گے کہ اگر پاکستان میں کوئی اس وقت عظیم لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے جتنے بھی مذموم اور گھٹیا گھناؤنی قسم کے جو سازشیں اور منصوبے تیار کیے گئے ہیں یا کیے گئے تھے، ان تمام کو کس طرح عمران خان نے اس ایک سپیچ میں، اس ایک خطاب میں سب کو زیرو کر دیا، سب کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، کیونکہ اس منصوبے کا کوئی فائدہ نہیں جس کے چال میں جو وہ ٹارگٹ کر چکے ہیں وہ نہ آئے۔ اور عمران خان نے وہی کر کے دکھایا کہ وہ جو چاہتے تھے کہ افواج پاکستان کے خلاف عمران خان یا پی ٹی آئی کا آمنا سامنا کرا دیں گے، اور اس طرح کی حرکتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دو دن سے، اس حرکتوں سے یہ لوگ کوئی ایسی لفاظی یا کوئی پریکٹیکل ایسے حرکت یا ایسے کوئی گند کر لیں گے کہ اسی گند کو ہم ان کے اوپر ایک کیس بنا کے اور پی ٹی آئی کے خلاف کام کر لیں گے کامیابی کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس تقریر کو یا اس خطاب کو میں جو سمجھاؤں، میں نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا، صرف عوام کو، آپ لوگوں کو آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے اس تقریر کا یا اس خطاب کا جو پہلا پوائنٹ تھا، اس رجیم چینج آپریشن سے جو شروع ہوا ہے، اس سازش کا پہلا حصہ، پہلا فیز وہ رجیم چینج آپریشن اور اس امپورٹڈ حکومت کا مسلط کرنا یا ہونا۔ ابھی یہ آپریشن ختم نہیں ہوا ہے۔ عمران خان کے کہنے کے مطابق اس خطاب میں جو بتایا گیا، میں نے بولا بالواسطہ یا بلا واسطہ سب کچھ اور جو نے پاش کر دیا، وہ نمبر 2 عمران خان اور پی ٹی آئی کو فوج کے ساتھ لڑانے کا سازش اور منصوبہ، دوسرا حصہ یہ ہے۔ تھرڈ اس کا یہ کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان اور حالات کو نقصان پہنچانا اور حالات کو اس نہج پہ لے کے جانا کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے، اور اس کے لیے فارمولہ جو ہے وہ عمران خان، پی ٹی آئی اور افواج پاکستان کے خلاف منصوبہ کے تحت ایک ایسا کام کرنا ہے، ایک ایسا سازش کرنا ہے کہ وہ فوج کے خلاف پی ٹی آئی کو کھڑا کر دے یا پی ٹی آئی کے خلاف فوج کو کھڑا کر دے، اور ان دونوں کے آپس میں تصادم و لڑائی شروع کیا جائے، تاکہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا بالکل نام و نشان ختم ہو جائے، اور تب جا کے یہ آگے الیکشن میں کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی جگہ بنا سکتے، ادروائز ان کو اپنا سیاسی موت سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو عمران خان کی اس تقریر کی تعریفیں جگہ جگہ جتنے بھی آپ سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا، اگر کوئی واقعی محب وطن ہے اور پاکستان کی اندر امن چاہتے تو وہ اس تقریر کی تعریف ہی کریں گے۔ اچھا، ہاں، افواج پاکستان اور اداروں پر کس نے کیا کچھ کیچڑ نہیں پھینکا گیا، اس کے بارے میں عمران خان نے بڑے واضح انداز میں اور چند کلپس بھی چلائے کہ اگر دیکھا جائے تو شہباز گل کو جس طرح انہوں نے شہباز گل کے الفاظ کے، ان کے بیان کے ڈائریکٹلی کوئی ایسے وہ یعنی فیور نہیں کیے کہ شہباز گل نے جو کچھ کیا تھا وہ ٹھیک کیا ہے۔ انہوں نے بولا کہ شہباز گل نے اگر چلو ان کے مطابق لوز سٹاک بھی کیے تو کیا یہ قانون
افواج پاکستان کے خلاف اگر بولنے کا قانون صرف پی ٹی آئی کے وزراء پہ یا شہباز گل پہ اپلائی ہوتے ہیں اور باقی کو اس سے استثناء حاصل ہے، تو یہ بھی بتایا جائے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ، عمران خان نے باقاعدہ کلپس تیاری کے ساتھ، جو چند کلپس، اگر سارے کلپس چلائیں گے 13 اگست کی جو سپیچ میں، اگر وہ سارے کلپس چلائیں گے پھر تو ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، لیکن وہ کلپس نواز شریف کے اور مریم نواز کے، نواز شریف نے راحیل شریف کو دہشت گرد قرار دیا تھا اور دہشت گرد کہا کرتے تھے، وہ والے تقریر. پھر اس کے بعد مریم نواز نے جو اپنے جلسوں میں کہتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ والا کلپ چلایا. پھر اس کے بعد فضل الرحمان کا کہ جرنیلوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کچھ کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی فلور پہ جو ایاز صادق نے جو ماشاءاللہ گند پھینکا تھا وہ سنوایا، اور پھر اس کے بعد خواجہ سعد رفیق لے لے، اس کے بعد زرداری لے لے، اور اس کے بعد سو مینی ادرس، خواجہ آصف. میں کون سے آپ کو بتاؤں کہ ان تمام کے اگر اٹھائے جائے تو شہباز گل کی بات اتنی زیادہ خطرناک اور اتنی زیادہ فوج مخالف آپ کو نہیں لگے گا. اور جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا اس پہ بھی عمران خان نے بات کی ہے، دبے ہوئے الفاظ میں سب کچھ بتا دیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ اس طرح کے جو ایک سزاوار شخصیت بھی ہو، کیا اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہونی چاہیے، اس طرح کی اس کی گرفتاری ہونی چاہیے، اس کے ڈرائیور کا مار پیٹ، پھر اس کے گاڑی کے شیشے توڑ پھوڑ، پھر اس کے بعد سو مینی ادرس، اور وداؤٹ اینی وارنٹ گرفتاری، وداؤٹ اینی انفارمیشن، وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن. یہ تمام باتیں عمران خان نے کیے. اس کے بعد اگر آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے نواز شریف کے واپس لانے کے لیے جو اس سازش کے پیچھے کیا عزائم ہے، اس پی ڈی ایم کے، اس پی ایم ایل این کے، اس امپورٹڈ حکومت کے، وہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ایک ایسے لیڈر جو کہ فیڈرل کی سب سے بڑی پارٹی ہے، یعنی تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، عوام کے امنگوں پہ پورا اترنے والے سب سے پاپولر اور مقبول پارٹی اور لیڈرشپ ہے. تو اس عمران خان کو، یعنی اس لیڈر کو، یہ نواز شریف کے کیس کے ساتھ ملتا جلتا ایک کیس ایسا بنائے کہ اس چکر میں پھر نواز شریف کو بیلنس کیا جائے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں ایک جیسے کیس میں، لہٰذا اگر عمران خان کو اجازت ہے یہاں پاکستان میں پھر ایکشن لڑنے کا یا الیکشن میں کیمپین چلانے کا، یا ان کو اگر یہ تمام آزادی حاصل ہے تو نواز شریف کو بھی واپس لایا جائے. تو یہ ان مضمون حرکتوں کے پیچھے یہ لاجک. پھر اس کے بعد میں اگر آپ کو یہ عمران خان کے الفاظ تھوڑا 2-4 جملے بتاتا ہوں کہ منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کو فوج مخالف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی ایک منصوبہ ہے. پھر رجیم آپریشن کا دوسرا مرحلہ یہ جاری ہے، یہ بھی عمران خان کے الفاظ ہے. پی ٹی آئی کو کسی طرح توڑا جائے، بار بار یہ سازش اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں. انہیں 3 پلان بنائے گئے ہیں اور ان تینوں پلان کے پیچھے ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح توڑا جائے اور عمران خان کو اس پی ٹی آئی کے اور ان عوام کی خدمت سے کسی طرح دور رکھا جائے. نمبر 1، یعنی 3 منصوبے ہیں. نمبر 1، اس پی ٹی آئی کے توڑنے کے لیے 3 منصوبے. نمبر 1، فارن فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ کیس. یہ کیس صرف ایک پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ہے، یہ سب کے اوپر ہے. ہم بار بار یہ بول رہے عمران خان کے الفاظ تھے، تو لہٰذا یہ ایک صرف منصوبہ، یہ اس پہ کام یہ چاہتے کہ ہو جائے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. عمران خان کے الفاظ یہ تھے. تو شاخانہ کیس بنایا گیا، صرف کیا تو شاخانہ میں نے تو پھر بھی لیگل وے میں بالکل کھلم کھلا، عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کھلم کھلا پے کیا ہے، اور وہ بھی 50% پے. اس سے پہلے تو یہ فری میں 3 گاڑیاں زرداری لے چکے، اس طرح 1 گاڑی نواز شریف
اور اس طرح یوسف رضا گیلانی بہت سارے اور کیسز ہے جو سب لے چکے، وہ تو پیسے بھی نہیں پے کر چکے، میں نے تو پیسے پے کر کے باہر نہیں لے کے گیا ہوں، بلکہ یہی اسی اپنی کابینہ کے کسی کام میں اور اپنے اسی ملک کے خزانے میں پھر یوز کیا ہے، اس کو خرید کے اپنے پیسے اس میں 50% دے چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر عمران خان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، یہ تین سٹیجز جو آپ کو بتائے گئے، یہ پی ٹی آئی کے توڑنے اور عمران خان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے جو آپ کو میں نے بتایا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بتایا کہ پی ڈی ایم کے کون سے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس افواج پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا، کیا وہ کسی قانون کے زمرے میں نہیں ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونا چاہیے، اور ہوئی اب تک کوئی ایسی۔ اچھا، پھر انہوں نے عمران خان نے آخر میں جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ مجھے کے پی کے حکومت اور کے پی کے میرے جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں ان کے فون آتے، ان کی طرف سے اطلاع آتی ہے کہ یہاں پہ سوات میں اور دیر میں ان علاقوں میں ٹی ٹی پی یعنی جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو بالکل آزاد چھوڑا گیا ہے، اور وہ پھر وہاں پہ انیکشن اور ایکٹیو ہو گیا ہے، تو یہ بھی اسی سازش کا کوئی حصہ ہے اور ہمیں باقاعدہ دھمکایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کے پی کے میں گورنمنٹ ہے اور کے پی کے جو لوگ اور عوام ہمیں ایک مینڈیٹ دیتے ہیں، اس مینڈیٹ میں یعنی اس مینڈیٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام کو ہم سے اس دہشت گردی کے ایک سازش اور منصوبے کے تحت عوام کو ہم سے ناراض اور نالاق کرنے کی ایک مظلوم کوشش محسوس ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے۔ تو یہ بھی عمران خان نے وہ واضح کر دیا، لیکن دبے ہوئے الفاظ میں جاتے جاتے ایسے یہ بتایا گیا، کہا گیا یہ بھی ساتھ ساتھ کہ اگر اس قسم کی حرکتیں کامیاب ہو گئی اور پی ٹی آئی جیسے فیڈرل کے پاپولر اور سب سے اسٹرانگسٹ پارٹی اس وقت پاکستان میں، جن کے سب سے زیادہ صوبوں میں حکومت چل رہی ہے اس وقت اور مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ 80% پاکستانی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے فیور میں ہے، تو آنے والے الیکشن میں بھی یہی ہماری پارٹی سب سے ٹاپ پر ہوگی اور نظر آ رہی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا اور ہمیں اور افواج پاکستان کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہونے دیا تو پھر یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور اگر چند پیسوں کے چند ڈالر کے غرض سے یعنی چند لاکھ ڈالرز کے غرض سے اگر کسی نے ان دہشت گردی میں پھر دوبارہ اور اس امریکہ کے مفادات میں بھلے اڈے دینا ہو یا دہشت گردوں کو کھلم کھلا چھوڑنا ہو، ان کو پھر آزاد اس طرح چھوڑنا ہو، اگر اس میں کسی نے ساتھ دیا تو یہ بھی واقعی پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس کا ازالہ پھر اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں کیے، لیکن کمال کا خطاب اور ویڈیو لنک پہ جو سب نے سراہا۔ اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس طرح کے پیش رفت، اس طرح کے اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ ناصر۔